جی ہیلو ویورز، میں ہوں قمر چیمہ اپنے یوٹیوب چینل قمر چیمہ کے ساتھ. ویورز، آج میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ عہدے حاضر کے بہت بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب، جو کہ از بیسڈ ان سویڈن میں ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے اوپر بہت لکھا ہے، اور اکیڈیمکلی جتنا انہوں نے پاکستان کو انرتھ کیا ہے، میرا خیال ہے کم لوگوں نے اتنا اپنے جو اکیڈیمک ورک ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. حال ہی میں ان کی بک بھی آئی ہے، جناح ہز سکسیسز فیلیئرز اینڈ رول ان ہسٹری، جو کہ پینگوئن وائکنگ انڈیا نے پبلش کی. ایک لمبی لسٹ ہے جس کو میں ذکر کر سکتا ہوں: پاکستان دی گیریزن اسٹیٹ، دا پاکستان ملٹری ان پالیٹکس، جو کہ مختلف جگہوں پہ پبلش ہوئی ہیں، دا پنجاب بلڈی پارٹیشن اینڈ کلینسڈ، اور بھی بہت ساری بکس ہیں جن کو میں ون پہ ون نام لوں تو کافی ٹائم لگ جائے گا. اور باقی ان کی اکیڈیمک پبلیکیشنز تو وہ تو بہت زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت بہت مہربانی قمر چیمہ صاحب. میں آپ کے پروگرام دیکھتا رہتا ہوں، سر اور پاکستان کے ایمرجنگ جو جرنلسٹ ہیں ان میں سے ایک آپ بہت بڑی آواز ہیں. تو سر آج بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. مینی تو تھینکس. مجھے امید ہے کہ آج کی گفتگو سے کوئی پازیٹیو ریزلٹس بھی نکلیں گے. جی انشاءاللہ سر. بیسیکلی جی جیسے میں آپ سے پہلے ڈسکس کر رہا تھا کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جیسے جو بڑے بڑے اکیڈیمشینز ہیں، اسکالرز ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے جس لینس سے پوری زندگی سے پاکستان دیکھا ہے وہ ینگ یوتھ تک پہنچنا چاہیے. تو جی اسی سلسلے میں سر بات کا آغاز کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں. جی سر ایک پہلے ویسے تو ہم نے ہسٹری کی بات کرنی ہے، اور ظاہری بات ہے یہ کنٹمپریری سچویشن کے ساتھ بھی لنک ہے، اور ظاہری بات ہے یہ مستقبل کے لیے بھی لنک ہوگا. سر جو پہلا سوال میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستان کی یوتھ میں اور بھارت کی یوتھ میں وہ بڑا ایک کنسرنڈ کوسچن ہے. اور جی وہ جو سوال ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی پاکستان ایک اسلامک ریاست ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ سارے مسلمان میجورٹی میں ہیں، جبکہ بھارت میں بھی مسلمان ہیں. اچھا، جی پاکستان کے مسلمان جو ہیں وہ ایک اسلامی ریاست چاہتے ہیں، شریعہ بیس سٹرکچر چاہتے ہیں، جبکہ بھارت کے مسلمان جو ہیں وہ سیکولرزم چاہتے ہیں. جی سو بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بیسیکلی دوغلا معیار ہے، یہ ہپوکریسی ہے، کہ شاید آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں. سر ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں طرف سے جو مسلمان ہیں ان کی یہ جو ڈیمانڈز ہیں یہ لیجیٹیمیٹ ہیں؟ واٹ از یور ویو آن سر؟ دیکھیں، بات سنیں. آپ نے جو ڈیفائن کر دیا ہے پاکستانی یا مسلمانوں کا ڈبل سٹینڈرڈ، تو اگر اس پہ ہی ہم لیچ آن کریں تو یہ درست ہے. مثلا آپ انڈیا کو چھوڑ کے اس کو یورپ میں دیکھیں. ایک زمانے میں نے کاؤنٹ کیا تھا کہ 15 ملین امیگرینٹس ویسٹرن یورپ میں آ کے بسے ہوئے ہیں. اب وہ شاید 20 ملین ہو گئے ہوں گے، جو کہ اب یورپین یونین بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ سیٹلڈ ہیں. اور وہ ایک سیکولر سوسائٹی میں آئے. وہاں کی اگر ان کو ایکسیپٹ کر لیا گیا تو ریفیوجی سٹیٹس ملا. ہر وہ حق جو کسی ایک ریفیوجی کو ملنا چاہیے، ان کو وہ ساری جو ہیں حقوق میسر ہیں. تو جہاں جہاں مسلمان مائنورٹیز میں ہیں وہاں ان کی اسٹیٹ پالیسی، جہاں پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی کسی کے خلاف، اس کو یہ پسند کرتے ہیں، اور یہ بالکل نیچرل ہے. مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جہاں مسلمان میجورٹی میں ہے وہاں پہ ایک ان کی فکسیشن ہے، obsession ہے، ایک مینٹل وہ کیا کہنا چاہیے بلاک ہے کہ اگر ہم میجورٹی میں ہوں گے تو وہاں ہم ایکول رائٹس دینے کو تیار نہیں ہیں. ہاں، رائٹس ضرور دیں گے. انہیں کہا جاتا ہے ہیومن رائٹس پالیسی میں ڈفرینشیٹڈ رائٹس، کہ غیر مسلمانوں کے حقوق ہیں، اور اس کے مطابق ہی ہم ان کو مذہب کی آزادی اور باقی چیزیں دیں گے. لیکن ان سب پہ جو اوور رائڈنگ پرنسپل ہوگا کہ آل رائٹس اینڈ فریڈمز ول بی انجوائڈ ان اکارڈنس ود دا قرآن اینڈ سنہ. اور قرآن اینڈ سنہ مینس دا شریعہ. ٹھیک ہے. جی اب سچی بات یہ ہے کہ شریعہ لائن ڈرا کرتی ہے مسلمانوں کے درمیان اور نان مسلمس کے دوران. جی تو اب آپ یہ ڈبل سٹینڈرڈز کو آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. دنیا میں ڈبل سٹینڈرڈز کوئی بھی اپلائی کرے تو وہ
ایک کمزور آرگومنٹ گنی جاتی ہے. یونیورسلی کریکٹ آرگومنٹ جو ہے اسی کا ویٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ایک مسلمانوں کا مینٹل بلاکیج ہے. اور یہ جب اس کو اوور کم کر لیں گے تو آپ دیکھیں 94 پوائنٹ پتہ نہیں 6% کہتے ہیں مسلمان ہیں پاکستان میں. یہاں پہ کون سی مائنورٹیز ہیں جو اسلام کو یا مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. اگر یہ سیکولر اسٹیٹ بن جائے کبھی تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. کیونکہ جب سے انہوں نے یہ دیکھیں اس کے روٹس 2 نیشن تھیوری میں جاتے ہیں اور اس پہ جب آپ بات کریں گے تو پھر شاید دوبارہ ہم اس کے اوپر آئیں گے. لیکن لیٹ می سے لائک دس کہ اگر آپ ہندوستان کے اندر سیکولر اسٹیٹ چاہتے ہیں تو وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ آپ کو ڈسکریمنیٹ نہ کرے, آپ کو وہی حقوق ہوں جو باقی ہندوستانی سٹیزنز کو ہیں. مثلا انڈین کانسٹیٹیوشن نے بالکل سیکولر اسٹیٹ نہیں بنائی. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت مذہبی ہے, تو واٹ وی کین ڈو از ایکول ریسپیکٹ فار آل ریلیجنس. تو دیکھیں اپنا وہاں پہ دونوں عیدوں کی محل چھٹی ہوتی ہے, رسول اللہ کی پیدائش پہ بھی چھٹی ہوتی ہے, پبلک ہالیڈے. گرو نانک جی کی پیدائش پہ بھی نیشنل ہالیڈے ہوتا ہے, کرسمس بھی نیشنل ہالیڈے ہے, اور ہولی اور شاید دیوالی بھی نیشنل ہالیڈے ہے. تو انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ سنس وی آر اے ویری ریلیجیس پیپل, دا انڈین پیپل, تو بالکل ہاں اسٹیٹ جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ لاز نہیں بناتی, یہ ایک اور بات ہے. لیکن ہر مذہب کی جو ہیں اس کی رسپیکٹ بھی وہ دیتے ہیں. یورپ کے اندر انہوں نے مذہب کو بالکل اسٹیٹ سے الگ کر دیا ہے. تو سیکولرزم کی بھی مختلف فارمز ہیں, لیکن بیسک آرگومنٹ یہ ہے کہ جو آپ کے بونا فائڈی سٹیزنز ہیں, پاپولیشن جو ہے اس کے رائٹس ایکول ہونے چاہیے. اسی لیے جب مودی صاحب نے یہ ڈسکریمنیشن سی اے یا کیا لایا تھا تو اتنا بڑا شور اس لیے مچا تھا کہ اگر آپ نے ریفیوجی میں مسلمانوں کو نہیں انکلوڈ کرنا تو یہ آپ اپنی کانسٹیٹیوشن کے خلاف جا رہے ہیں. تو وہ کلیئر ہے انڈین کانسٹیٹیوشن, دیر از نو بیسس فار ڈسکریمنیشن لیگلی کانسٹیٹیوشنلی اگینسٹ اے بونا فائڈی انڈین سٹیزن. ٹھیک ہے, ہم نے اپنی کانسٹیٹیوشن میں ڈسکریمنیشن کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. میرے خیال سے یہ مورلی ڈیفینسیبل نہیں ہے, لیکن یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, یہ آپ کے باقی سوالوں میں سے اس کا جواب ملے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. میں اس پہ آنا بھی چاہ رہا تھا. آپ نے بات کی ڈیفرینشیٹڈ رائٹس کی بات کی. جی سر میں بیسیکلی فنڈامنٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے کر کے ہو سکتا ہے کہ کسی ملک کے اندر آپ کسی کو مائنورٹی کہہ دیں یا اس کے لیے کانسٹیٹیوشنلی آپ کو جابز دینی پڑے, ان کے لیے اسٹرکچر کھڑا کرنا پڑے. ہم تو کہتے ہیں ریاست ماں کے جیسی ہوگی. اور مجھے یاد ہے کہ جو میں کئی دفعہ یہ ذکر کرتا ہوں, میں بڑا خوش ہوتا تھا جب وزیر اعظم عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو یہ کہتے تھے جب میں پرائم منسٹر بنوں گا تو میں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے مائنورٹی ورڈ ہی ہٹا دوں گا. ہمیں پتہ ہے کہ عیسائی جو ہیں, میرے کیونکہ جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ عیسائی زیادہ ہیں, تو ہندو یا باقی کاسٹ نہیں ہے میرے گاؤں میں جو جہاں سے میں پیچھے سے ہوں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں عیسائیوں کے ساتھ وہ جو ان کے نام بھی جو ہیں وہ مسلمانوں والے ہیں. سو جسٹ ٹو گیٹ ان مکس, وہ ہمارے ساتھ کوپ اپ کرنے کے لیے ان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو جو ڈیفرینشیٹڈ رائٹس کی آپ نے بات کی, یہ تو میں فنڈامنٹلی غلط سمجھتا ہوں. لیکن سر یہ جو مائنورٹی کلوز ہے اس کی کیوں ضرورت پڑی؟ کیا اس کا تعلق اسلام کی جو ریاست تھی اس کے حوالے سے ہے, یا جو ماڈرن ریاست کو ہم سمجھ نہیں پائے, یا اس کو کیسے ٹھیک کرنا چاہیے؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے, اور اس کا کوئی اتنا آسان جواب دینا نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا ہم کو ڈیل کرنا پڑے گا ہسٹوریکلی. دیکھیں 2 چیزیں ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے. ایک تو ہے اپنا وہ جو اگریمنٹ ہوئی تھی مدینہ میں جب مسلمان آئے ہیں مکہ سے, تو وہاں کے یہودیوں اور شاید چند کرسچنز کے ساتھ اسے کہا جاتا ہے میثاق مدینہ. ہاں جی, میثاق مدینہ. اس میں یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں اور غیر مسلم جو مدینے کے رہنے والے ہیں, وہ اگر اس پہ حملہ ہو تو یہ مل کے اپنی اسٹیٹ کو
ڈیفینڈ کریں گے. تو ایک تو وہ مثال ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ تھا یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکا. اس کی بیک گراؤنڈ میں اگر آپ جائیں تو خاصی سیریس پرابلمز ہیں، لیکن اس پہ ہم بات دائیں کریں تو اچھا ہے. جو بات بعد میں سیٹل ہوئی کہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ مسلمانوں کے درمیان، مسلمان معاشرے کے اندر کرسچنز، جوز اور ایک گروپ ہوتا تھا سیبینز، وہ رہ سکتے ہیں اگر وہ پروٹیکشن ٹیکس جزیہ دیں. تو وہ اپنے مذہبی جو عقائد ہیں ان کو فالو کر سکتے ہیں، اپنی جو ٹریڈ ہے اس کو فالو کر سکتے ہیں. تو میثاق مدینہ جو ہے اٹ واز سپرسیڈیڈ بائی دس قرآنک ورس، اور اس کی بنیاد پہ جو خلافت عثمانیہ میں جسے کہا جاتا ہے ملت سسٹم جو بنا، اور مغلوں کے دور، اس میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب مسلمان محمد بن قاسم کی فوجیں سندھ کے اندر آئیں تو وہاں پہ پھر اس جنرل نے دیکھا کہ یار یہاں پہ کرسچنز بھی نہیں ہیں، جوز بھی نہیں ہیں اور سیبینز بھی نہیں ہیں، لیکن جو زیادہ تعداد سندھ کی ہے وہ یا ہندو ہے یا وہ بدھسٹ ہیں، تو ان کو کیسے ڈیل کیا جائے. تو اس نے پھر ایک خط لکھا، اور اس زمانے میں خلافت کا جو مرکز تھا وہ دمشق تھا. یہ امیہ دور کی باتیں ہیں. تو وہاں سے پھر علماء نے یہ ایک فقہا اور علماء کا جو رولنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیں ہندو اور بدھسٹ، یہ بھی الٹیمیٹلی اسی خدا کو بلیو کرتے ہیں جس میں ہم کرتے ہیں. تو آپ قیاس کے ذریعے، قیاس کہا جاتا ہے انالوجی، کہ آپ کرسچنز اور جوز اور سیبینز کی جو مثال قرآن کے اندر ہے وہ بائی کمپیریزن، بائی انالوجی ایکسٹینڈ کر کے آپ ہندوستان کے غیر مسلموں کو بھی یہی حقوق دیں کہ اگر وہ جزیہ دیں تو وہ مسلمانوں کی ریاست کے اندر رہ سکتے ہیں امن سے. ٹھیک ہے، یہ ہے اسلامی قانون سازی جو ہوئی اس دور میں. اور اس پہ بعد میں جھگڑا بھی ہوا کہ کیا واقعی ہندوؤں اور بدھسٹ اور بعد میں لیٹ سے سکھوں کو بھی اس طرح ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے یا نہیں. لیکن خیر یہ دونوں فیصلے ہمارے سامنے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں فرینچ ریولوشن کے، اس سے پہلے یورپ کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ بہت برا حال ہوتا تھا، یہودیوں کے ساتھ اور باقی جتنی بھی مائنورٹیز تھیں. کرسچن یورپ کے اندر 16-17 سینچریز میں بڑی خونخوار مذہبی جنگیں ہوئی ہیں، پروٹیسٹنٹ اور کیتھلکس کی، لوتھرنس کی اور کیلونسٹ کی. اس لیے یورپ نے یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں جو ہم آج کل اپنے درمیان دیکھ رہے ہیں. حل یہ ہوا کہ فرینچ ریولوشن کے بعد جو نئی سوچ آئی کہ انڈیویجول کے رائٹس ہوتے ہیں اور وہ ایکول ہونے چاہیے. وہ دوسری بات ہے، فرینچ ریولوشن ہو یا امریکن وار آف انڈیپینڈنس ہو، ان دونوں حالات میں کس کو مانا گیا ایز ایکول؟ پراپرٹی اوننگ وائٹ مڈل کلاس مین. 19ویں صدی میں اسی حقوق کو پھر کارل مارکس اور باقی سوشلسٹوں نے ایجیٹیشن کر کے ورکنگ کلاس کے لوگوں کو رائٹ ٹو ووٹ دلوایا. اور یہ جو 8 گھنٹے کی جو ہے نا ہماری ڈیلی آفس میں جاب، یہ بھی سوشلسٹوں کی دین ہے دنیا کو. اس سے پہلے تو 18 گھنٹے کام لیتے تھے یہ لوگوں سے. تو یہ دو بہت بڑے ریفارم ہیں، رائٹ ٹو ووٹ اینڈ 8 آورز ورکنگ ڈے، جو سوشلسٹوں نے ٹیبل پہ لائے. پھر 20ویں صدی میں عورتوں نے ایجیٹیشن کر کے ووٹنگ رائٹس لیے اور ایکول سٹیزن کی کیٹیگری میں آئے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب یو این چارٹر بنا تو اس کے بعد میں نے اپنی کلاسوں میں پڑھاتا ہوں کہ دنیا میں پہلی دفعہ سنس 1945 ٹل 2021 جتنے ہیومن رائٹس کے یہ کووننٹ اور ٹریٹیز آئی ہیں وہ پچھلے 2500 سال میں نہیں آئی. تو آج کی دنیا کے اندر کسی قسم کی بھی ڈسکریمنیشن جو ہے نا، مذہب کی ہو، نسل کی ہو، ذات کی ہو، ہاں جی،
زبانی لاسانی زبانوں پہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں کی جاتی. ہم جو ہیں فرینچ ریولوشن سے پہلے دور جو تھا نا، کمیونٹی وائز رائٹس یہودیوں کے اور کرسچنس کے اور ہندوؤں کے اور سکھوں کے اور سو ود ان دا مسلم اسٹیٹ ہم اسی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں. وہاں سے جمپ لینی پڑے گی ان ٹو دا ماڈرن پیریڈ. اور پاکستان میں تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے، جہاں پہ آپ کہتے ہیں 96% لوگ مسلمان ہیں. وہاں پہ کوئی منارٹی آپ کا کیا کر سکتی ہے یار. انڈیا کے اندر تو انہوں نے شور مچایا ہے نا مودی کے فالوورز نے کہ دیکھیں ان کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور یہ 14 کی بجائے 15% ہو گئے ہیں، تو پتہ نہیں اگلے 1000 سال میں مسلمان میجورٹی میں ہو جائیں گے. سب وہ نان سینس باتیں ہیں. لیکن پاکستان میں تو اس قسم کا ڈر ہو ہی نہیں سکتا. اور جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے اور جو باقی چند ہیں، یہ تو بےچارے کمزور لوگ ہیں. یہ تو سنز آف دا سوئل ہیں، اس دھرتی کے سب سے پرانے باشندے ہیں، جن پہ باقی لوگوں نے آ کے حکومتیں کی اور ان کو دبا کے رکھا. میں سمجھتا ہوں اگر عمران خان واقعی کوئی انسان دوست آدمی ہے اور وہ مائنورٹیز کو نہیں مانتے، تو سب سے بڑا انقلاب یہ ہوگا کہ آپ یہ ساری ڈسکرمنیشن کو زیرو کر دیں اور سب کے ایکول رائٹس کریں. اور ایک اور چیز ہے جو انڈیا نے کی اور ہمیں بھی کسی طریقے سے کرنے پڑے گی، شاید ہوتی بھی ہے. دیکھیں ہندوستان کے اندر ود ان ہندوازم ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو ان کے دلت تھے. اگر آپ صرف کہہ دیتے کہ یہاں پہ ایوری باڈی از ایکول، تو پھر بھی ایک عام دلت جو 2500 سال سے کبھی نہ اسکول میں گیا ہے، نہ اس کو کوئی صاف کام کبھی ملا ہے، نہ کبھی کسی کالج میں اس کو بیٹھنے کی اجازت ملی ہے، تو وہ پھر وہاں ہی دب کے رہتے نا. لیکن ریزرویشنز کے ذریعے انہوں نے ایک ایجوکیٹڈ دلت انٹیلیجنشیا انٹلیکچوئلس تیار کیے، جنہوں نے پھر ہندوازم کی جو کاسٹ سسٹم ہے اس کو ہر روز وہ چیلنج کرتے ہیں. تو ہم میں بھی اپنی جو پرانی لاز ہیں وہ اپنے زمانے میں ٹھیک تھیں، اس میں ایک انصاف کی پوزیشن بھی تھی، لیکن دنیا گئی ہے بدل. اگر آپ پاکستان کو 21ویں صدی کا ایک پروگریسو ملک بنانا چاہتے ہیں تو یہ ساری پرانی لاز ختم کرنی پڑیں گی. لیکن یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس پہ اگر آپ سوال کریں تو وہ ایک اور مسئلہ ہے. سر یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں یہ جو پرانے ریپریسو لاز ہیں بدلنا پڑیں گے. میں ریلیجن اینڈ پالیٹکس پہ بھی آنا چاہتا ہوں، لیکن ایک تو امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے نا سر، جو لاز بدلنے پڑیں گے. تو سر دیکھیں ہمارے ملک کا جو اپروچ ہے اسے ہم بولتے ہیں ٹاپ ڈاؤن اپروچ، حالانکہ پرائمریلی جو اسلام کی اپروچ ہے وہ باٹم اپ ہے سر. تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری زندگی باٹم اپ اپروچ اڈاپٹ کی، سلولی. ہم نے یہاں پہ کمزور اور اسلامسٹ کلاس نے ہمارے اوپر چیزیں تھوپ دی. سر اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں تو پھر آبجیکٹو ریزولوشن کے اوپر بھی بات کرنی پڑے گی. کیونکہ میں جانتا ہوں یہاں پہ پاکستان میں نے بہت طبقوں کے اندر، صرف ایک طبقہ نہیں مختلف طبقوں کے اندر یہ بات ہوتے ہوئے سنی اور میں محسوس کی ہے. گو کہ اس کے اوپر بات کرنا بھی کفر ہوگا شاید یہاں پہ جو حالات ہیں، کہ آبجیکٹو ریزولوشن کے اوپر بات کی جائے 1949 میں جو پاس ہوا، جس کے اوپر آپ نے کانسٹیٹیوشن کھڑا کیا. سو ڈو یو ریئلی بلیو کہ اگر ہمیں یہ کانسٹیٹیوشن بدلنا ہے تو ریاست کے اندر یا سٹیک ہولڈرز کے اندر اتنی میگنانمٹی ہونی چاہیے کہ وہ کہیں کہ لیٹس ٹاک فرام دا اسکریچ، ہمیں شروع سے بات کرنی پڑے گی. ادروائز ہم اپنی سمت راستے میں کبھی یہاں سے ٹھیک کر لی، یہاں سے خراب ہو گئی. ہاؤ ڈو یو سی دی سر کہ ہمیں واقعی آبجیکٹو ریزولوشن پہ بات کرنی چاہیے اور سٹیک ہولڈرز کو پولیٹیکل میگنانمٹی شو کرنی ہے؟ واہ واہ، آئی لائک دا ورڈ میگنانمٹی جو آپ نے استعمال کی ہے. یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ مناسب لفظ آج کی ڈسکشن میں میرے خیال اور کوئی نہیں ہے. بٹ لیٹ می پرابلمٹائز اٹ. دیکھیں مجھے آپ نے بلایا ایز اے اسکالر، سر تو میرا کام ہے کہ آپ کی اس آپٹمزم کو تھوڑا سا پرابلمیٹک بھی شو کروں. پرابلم یہ ہے کہ ہندوستان کی تقسیم کی بنیاد ہی یہ تھی کہ ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں اور یہ مل کے نہیں رہ سکتی. اس کی بنیاد پہ 7 سال آپ نے جو کیمپین کی اور اس کے بعد جب پارٹیشن ہوئی تو 1 ملین سے زیادہ ہندو، مسلمان، سکھ گاجر مولی کی طرح قتل کیے گئے، بچوں کو نیزوں پہ اٹھایا گیا،
عورتوں کو ریپ کیا گیا، بزرگوں کو جلا دیا گیا. یہ ساری میری پنجاب پارٹیشن میں یہ سارے فیکٹس ہیں، اور کسی نے آج تک چیلنج نہیں کیے، کیونکہ ہو نہیں سکتے چیلنج. ہم نے دونوں طرف جا کے جو سروائیورز تھے اور جنہوں نے یہ دن دیکھے تھے، ان سب کے انٹرویو کیے، اور لمز کی آرکائیوز میں جو چاہے یہ انٹرویو سن بھی سکتا ہے. تو the facts are all in the public. اب 7 سال آپ نے یہ مہم چلا کے 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ جو ایک مل جل کے رہنے کا فلسفہ تھا، جس میں صوفیوں کا بہت کنٹریبیوشن ہے، بھکتیوں کا بہت کنٹریبیوشن ہے، اکبر بادشاہ ایمپرر اکبر کی پوزیشن بھی ہے، شیر شاہ سوری کا بھی اگر آپ دیکھیں ریفارمز، تو جو آپ کے پروگریسو لوگ تھے انہوں نے تو یہی کہا کہ اس علاقے کی پلورلزم کو آپ ایکسیپٹ کریں، اور کسی طریقے سے مل جل کے رہنے کا جو فلسفہ ہے. اور وہ صوفیوں میں بھی ایک سوچ ہے نا، وحدت الوجود، جس میں سے بلے شاہ اور شاہ حسین اور سلطان باہو اور میاں محمد بخش اور خواجہ غلام فرید، ان ساروں کا کلام دیکھ لیں تو یہ پیار کی باتیں ہیں. جلال الدین رومی سے شروع ہوتا ہے، ابن عربی سے بھی آپ لے جا سکتے ہیں یہ ساری سوچ کو. لیکن ٹو نیشن تھیوری بیسکلی ایک ڈیوائسو تھیوری تھی، یہ مجھے کہنا پڑے گا، اور آپ میری بات مجھے کرنے دیں. آپ نے وہ باتیں استعمال کی جو کہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتی تھیں. جو ان میں کامن تھا، یعنی محمد علی جناح سے کوئی پوچھے کہ اگر ہندو اتنے برے تھے تو یہ سارے لاہور پہ اور پنجاب پہ کرم 1000 سال میں کسی مسلمان نے کیوں نہیں کیا، کسی اور نے کیوں نہیں کیا؟ سب سے زیادہ کرم تو سر گنگا رام نے کیا ہے. ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دیٹ؟ تو یہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے، یہ بیسکلی ایک ایسی آئیڈیالوجی تھی جس کا جب عمل کیا گیا اور ایک خونی قسم کا پارٹیشن ہوئی، تو پھر یہ ممکن نہیں تھا جناح صاحب کے لیے یا کسی اور کے لیے کہ ان مسلمانوں کو جو لٹ کے اور یہ ادھر آئے تھے جان بچا کے، ان کو کہا جائے کہ یہاں پہ سب کے ایکول رائٹس ہوں گے. بھئی پاکستان تو بنا ہی مسلمانوں کے لیے تھا. تو میرے خیال سے یہ ایک بالکل وہ کیا کہتے ہیں ریویژنسٹ پروپوگنڈا ہے کہ آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے اس نے ڈسکریمنیشن کی بنیاد پیدا کی. نو، ناٹ ایٹ آل. میری جناح والی کتاب میں نے شو کیا ہے کہ 11 اگست کی سپیچ کا سب ذکر کرتے ہیں. 13 اگست کو ہی محمد علی جناح نے جب ماؤنٹ بیٹن کے بینکویٹ میں ذکر کیا تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کی اپنی ریاست بن گئی ہے اور مسلمانوں کے بہت بہت عظیم لیڈر ہوئے ہیں جس طرح کے ایمپرر اکبر. تو قائد اعظم نے کھڑے ہو کے کہا کہ اکبر تو بعد کی بات ہے، سب سے بڑی تو ہماری ماڈل ہے ہولی پروفٹ، جنہوں نے پہلے یہودیوں اور کرسچنز کو ڈیفیٹ کیا اور اس کے بعد ان کو بڑا اچھی طرح ٹریٹ کیا. تو اس کے بعد 25 جنوری 1948 کو کراچی بار ایسوسی ایشن میں قائد اعظم کا بیان ہے کہ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ شریعہ کی کیا، بھئی ہمیں تو 1300 سال پہلے اپنی کانسٹیٹیوشن مل گئی تھی، اور شریعت کے باہر ہماری کیسے کانسٹیٹیوشن بن سکتی ہے ان پرنسپلز کے؟ تو پھر انہوں نے دوبارہ وہی بات کی. اب بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بنانے وقت جو آرگیومنٹ تھی اور 2021 میں پاکستان کو وہاں سے نکل کے آگے جانے کے لیے آپ کو یہ ساری سوچ کو ہسٹری کا حصہ بنانا پڑے گا، اور آپ کو کہنا پڑے گا کہ 2 اسٹیٹس ہیں، کانگریس، مسلم لیگ، دا برٹش اینڈ دا سکس. یہ 3 جون کو جو سپیچز ہوئی ہیں وہاں پہ دیکھ لیں، سب نے مان لیا کہ پارٹیشن ہوگی اور 2 ملک بنیں گے. تو 2 ملک بن گئے. بنیاد بننے کی جو تھی وہ اس میں ڈسکریمنیشن کی بنیاد ایگزسٹ کرتی تھی. لیکن اب ہم اس فیصلے پہ آ سکتے ہیں کہ پاکستان گیا بن، جو ہم چاہتے تھے کہ ہمارا ایک الگ ملک بن جائے، کم از کم 2/3 مسلمانوں کا، 1/3 ہم وہاں چھوڑا ہے نا. تو اب تو یہ پاکستان ہے، انڈر انٹرنیشنل لا ہے. ناؤ وی گیو اپ جو ڈسکریمنیٹری بیسس تھی ٹو نیشن تھیوری کی، اینڈ وی کریٹ اے نیو پاکستان.
کیونکہ اگر مسلمانوں کا تب یہ فیصلہ تھا تو اب ایک نیا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمارا ملک ہے، اور یہ جو ملک ہے یہ ایک مثالی قسم کا مسلمانوں کا ملک ہوگا جہاں پہ میجورٹی مسلمانوں کی ہوگی، لیکن مائنورٹیز کو انکلوڈ کیا جائے گا اور ایکول رائٹس دیے جائیں گے۔ لہٰذا میرے خیال سے یہ دونوں چیزیں سمجھ کے آگے جانا چاہیے۔ دیکھیں، آفٹر آل اپارٹائڈ رجیم بنی تھی کہ نہیں؟ تو انہوں نے بھی تو اپنی اس رجیم کو ختم کر دیا۔ تو پاکستان جس بنیاد پہ بنا تھا اس کو اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس اپنا ملک ہے۔ نو نان مسلم کین تھریٹن پاکستان، یو آر اے نیوکلیر پاور۔ آپ اپنی ایکسٹرنل پالیسیز کو، انٹرنل پالیسیز کو ایک روشن خیالی سے آگے لے جا سکتے ہیں۔ لہذا آبجیکٹو ریزولوشن کین بی پٹ اسائڈ ایز پارٹ آف ہسٹری۔ آفٹر آل برطانیہ کے اندر سلیوری تھی نا، جب یہ اپنی پارلیمنٹ بھی تھی ان کے ساتھ، پارلیمنٹ بھی ہوتی تھی تو سلیوری کو بھی ڈیفینڈ کرتے تھے۔ وہ ساری لاز ختم نہیں کر دی انہوں نے۔ ہم کیوں نہیں اپنے پاکستان کو 21ویں صدی کا ایک پروگریسو مسلم ملک بنا سکتے ہیں جس میں سب ایکول ہوں گے؟ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بننے میں اسلام کا کوئی رول نہیں تھا، ناٹ ایٹ آل۔ یہی میری جناح علی کتاب جو ہے وہ ہر قسم کے اس جھوٹ کو کویسچن کرتی ہے اور ایویڈنس دیتی ہے کہ یہ بکواس ہے۔ اب بولے چیمہ صاحب آپ۔ جی سر، آپ نے تو ظاہری بات ہے کہ وہ جو بیس ہے اس کو، یہ جناح والی بک سر، یہ اس کے اوپر بالکل آپ کا انٹرویو کرنا ہے، میں نے ریکویسٹ کرنی ہے دوبارہ۔ جی سر جی آپ ایک نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں، نیا پاکستان تو عمران خان صاحب بھی بات کرتے تھے، جی لیکن ظاہری بات ہے آپ جس نئے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے نیو سوشل کانٹریکٹ، ٹھیک کوائٹ ہے رائٹ، جی، کوائٹ ٹھیک ہے رائٹ۔ سر۔ تو سر مطلب وہ جو ایک اب دیکھیں 20-22 کروڑ لوگ ہیں، ہمیں جی جو بتایا گیا، جو ہم نے پڑھا، اباؤ اجداد سنا پڑھا کہ وہ جی ٹو نیشن تھیری، اسلام خطرے میں تھا اور ہمیں انڈیپینڈنٹ چاہیے، اور وہ سارا ہوا، اور پھر ہم اس کو ایکسٹریمسٹ پروجیکٹ میں چلے گئے، پھر ہم پہ دہشت گردی کے دھبے لگ گئے، ابھی ہم اس کو انڈو کر رہے ہیں۔ دہشت ایکسٹریمسٹ ہم خود تھے، بدنام اسلام ہو گیا، وہ تو اسلام تو انتہائی پروگریسو ریلیجن ہے۔ سو سر واٹ کائنڈ آف اے سوشل کانٹریکٹ یو فورسی دین، کہ بھائی اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے، تو وہ تو پھر ایک نئی ایک چیز ہے جس میں آپ نے بالکل مثال دی، اپارتھائڈ رجیم کی بات کی، جو مگر اس کی برٹش کی جو سلیوری کی مثال دی، چھوڑا اس کو۔ تو ویسے تو اسلام نے بھی ظاہری بات ہے سلیوری پہ پابندی لگائی۔ تو آپ کس طرح کا سر سوشل کانٹریکٹ پھر دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر سر؟ دیکھیں، آپ نے بات کی ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اصل میں لوگ اکثر اگر ایک لیڈر کے پیچھے جاتے ہیں، یہ بھی ایک پاپولر سوورنٹی تو ضرور ہوتی ہے، لیکن جب تک آپ کی لیڈرشپ ایک کمیٹڈ نہ ہو اور انلائٹنڈ نہ ہو تو لوگوں کو ڈائریکشن نہیں ملتا، کیونکہ پیپل نیڈ لیڈرز ہو کین کنونس دیم کہ آگے جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ چیمہ صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، پاکستان میں یہ ابلی اونلی انٹل ریسنٹلی مرحوم خادم حسین رضوی جو ہیں اسلام آباد میں آ کے پوری اپنا اسٹیٹ کو پیرالائز کر دیتے ہیں۔ آفٹر آل ہاؤ کین این آرڈنری مولوی جن کی نہ کوئی یونیورسٹی ایجوکیشن ہے، نہ دنیا میں پھر کے انہوں نے دیکھا ہے کہ لوگ کیسے رہتے ہیں، وہ اتنی بڑی اسٹیٹ کو اپنا 20 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی اسٹیٹ کو ہی پیرالائز کر دے؟ تو یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں۔ عام لوگ تو معصوم ہیں، وہ تو مجھے روز خبریں آتی ہیں کہ اشتیاق میاں یہاں پہ تو گھر میں روٹی نہیں ہے، 30 روپے کی روٹی ملتی ہے، میرے جتنے ملازم تھے میں نے انہیں گھر بھیج دیا ہے، اور یہاں پہ کئی لڑکیاں نوجوان وہ سڑکوں پہ پھرتی ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو کوئی انکم ہو جائے اپنے گھر چلانے کے لیے۔ اتنی بری آپ کی اکانومی ہے، تو آپ ایک کس فرار کے اندر آپ مبتلا ہیں؟ آپ واپس اس دھرتی پہ آئیں جس پہ یہ 20 کروڑ 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں، اور ان کے جو ویلفیئر ہے اس کی طرف آپ قدم اٹھائیں۔ اور اس کی طرف قدم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کسی طریقے سے کنونس کریں کہ ہم آلریڈی اتنی بڑی میجورٹی ہیں، اور یہاں پہ اب ہم چاہتے ہیں کہ
ہر سٹیزن کے ایکول رائٹس ہوں. آئی ڈونٹ تھنک ٹھیک ہے شروع میں یہ سارے مولوی جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں وہ ان کو چیلنج کریں گے, لیکن ان کی تو کوئی دے ہیو نو سوشل بیس. اگر یہ ہماری اسٹیٹ ان کو سپورٹ نہ کرے, افغان جہاد سے یہ کام شروع ہوا اور آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں یہ ہمارے گلے پڑ گئی یہ چیز. تو جنہوں نے یہ کی ہے یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے نا, دے کین انڈو دیم. میری ایک اور بھی تجویز تھی کہ جب دیکھیں دو ماڈل ہو سکتے ہیں. آج آپ نے جو بات کی ہے وہ بہت آگے جانے والی بات ہے. میرا ایک اور بھی ماڈل ذہن میں تھا, وہ یہ تھا کہ آپ یہ ساری جو مساجد ہیں نا, کیونکہ 94.6% جو مسلمان ہیں اس میں آپ انکلوڈ کرتے ہیں سارے سنی اور سارے شیعہ, ان کے جو سب سیکٹس ہیں انکلوڈیڈ. تو آپ کیا کریں کہ ان ساروں کی مساجد آپ اسٹیٹ کے انڈر لے آئیں جیسے ٹرکی میں ہے, اور یہ جو مولوی ہیں مساجد میں صرف نماز پڑھانے کا فنکشن کریں, اور جمعے کا خطبہ ہے جو وہ اسٹیٹ کی طرف سے آئے اور اسٹیٹ ہمیں بتائے کہ اس اسٹیٹ کے اندر لوگ اپنی زندگی کس طریقے سے بہتر, کیا لا اینڈ آرڈر کیسے اپلائی کرتے ہیں, صفائی اپنے علاقے میں کیسے رکھی جاتی ہے. بجائے یہ کہ اگر آپ کبھی مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے کہ اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں یہ مولوی جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں, دے آر پریچنگ exclusion of one category and just proving that they are the best and they are the closest to Islam. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ان کے رول کو منیمائز کرنا پڑے گا. give the مولوی the role to lead prayers. ہمیشہ سے 1400 سال سے جو مدرسے تھے وہ مساجد کے لیے مولوی تیار کرتے تھے. یہ مجاہدین تو افغان جہاد کے وجہ سے پیدا ہوئے نا, امریکن فنڈنگ, سی آئی اے کی انوالومنٹ, سعودی انوالومنٹ, یہ کوئی یہاں کا نیچرل کلچر تو نہیں ہے کہ مولوی گنز لے کے پھرتے تھے. تو یہ سارا کچھ اسٹیٹ ہی ختم کر سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں عوام کو اگر دکھایا جائے کہ ہم عملاً بہتر مسلمان ہو سکتے ہیں بائی ٹیکنگ اوے آل دیز ریئیکشنری لاز, تو کچھ ٹائم لگے گا. اسکول سسٹم میں آپ نئی ویلیوز لے کے آئیں بجائے آپ نفرت ہندوؤں کی یا کسی اور کی آپ پریچ کرتے ہوں. انڈیا کے اندر ایک مسجد گرتی ہے تو ہم سارے پاگل ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ہیرو جو ہیں محمود آف غزنوی, تو ان کے تو بت شکن ہے کہ ہی ڈسٹرائڈ ٹیمپلز. سو یو کانٹ ہیو ٹو ٹائپس آف heroes, either you have heroes who respect all religions and all religious sites, or the other way around. So yes, مسلمان باقی دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. دیکھیں میں ایک انڈیا کی مثال دیتا ہوں. جو مانوس متری ہے جس کے ہندو سوشل آرڈر کاسٹ سسٹم کی بنیاد ہے, اگر اس کو لٹرلی وہ فالو کرتے تو ایک جو دلت ہے اس کو نہ صرف کہ ریزرویشن کی کوئی حق نہیں ہے, اس کو نہ اسکول میں جانے کا کوئی حق ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا تو دھرم ہی یہ ہے کہ وہ صفائی کرے اور گند اٹھائے. تو انہوں نے وہ ساری لاز کو منوس متری کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور ون مین ون ووٹ پہ برہمن کو اور دلت کو ایکول ووٹ دیا. ٹھیک ہے جو کاسٹ سسٹم سوسائٹی کے اندر ہے وہ ہمارے ہاں بھی ہے, اگر چاہیں تو آپ کو میں مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن یو نو اٹ ایز ویل ایز آئی ڈو. ہمارے جو دبے ہوئے معاشرے ہیں کرسچنز اینڈ سو, ان کے ساتھ کیا برا برتاؤ ہوتا ہے. تو انڈین سوسائٹی میں بھی گاؤں میں اور وہاں پہ ہوتا ہوگا, لیکن انڈین اسٹیٹ کے اندر تو سب کے پاس ون مین ون ووٹ ہے نا. اور 4 دفعہ مایاوتی جو ہے وہ وہاں کی چیف منسٹر بنی ہے یو پی کی, جو اس کی پاپولیشن پاکستان جتنی ہے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. امریکہ کو کوئی 200 سال سے بعد میں ایک نان وائٹ کو پریزیڈنٹ بنایا اور اس کے بعد وائٹ ریسزم کا ریئیکشن ہوا اور ٹرمپ آ گئے. تو دنیا بدلنا اور بہتر بنانا کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے. آپ اگر رسول اللہ کے اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں تو وہ کتنی بڑی ایک جد و جہد تھی, لیکن وہ جد و جہد 7ویں صدی کی جو ہے
اس کی ویلیوز آپ اگر 21ویں صدی میں کریں گے تو وہ سب واپس لے جانے کی باتیں. ہسٹری ڈز ناٹ ہسٹری از آلویز دیر ایز اے ریفرنس، لیکن وقت آگے کو جاتا ہے. جن معاشروں نے آگے جانے کے لیے اپنے ٹارگٹ بنا لیے ہیں وہ پروگرس کر گئے ہیں، اور جو واپس ایک پیور پاسٹ میں جانا چاہتے ہیں دے آر ڈومڈ. اور مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، حبیب بورگیبا نے جب ٹونیشیا کے لیڈر بنے تو انہوں نے کئی ریفارم کیے. انہوں نے کہا یہ جو روزے رکھے جاتے ہیں یہ ایک پرانے دور کی بات ہے، وی نیڈ ٹو ورک ہارڈ ٹو کریٹ اے بیٹر ٹونیشیا. اس پہ شور مچ گیا. جہاں جہاں ریفارم ہوئے، ایران کے اندر چلو شاہ آف ایران تو ڈکٹیٹر تھا، لیکن وہاں پہ بھی پروگریسو لاز تھے جس میں عورتیں اور یہ ایجوکیشن میں آئیں. مولوی آ گئے تو انہوں نے وہ سارا پروسیس. ہمارا جو یہ نا ریلیجیس ریوائول، اٹ لیڈز اس بیک ان ٹائم، لیکن بیک ان ٹائم کبھی کوئی نہیں جا سکا. دیر از نو گوئنگ بیک ٹو سم گریٹ فیوچر پاسٹ. You only can move forward and you should learn the skills how to do it. Technology, modern education, IT، یہ سارے جو آج کے سکلز ہیں جب آپ وہ ایکوائر کر لیں گے اور اپنے علاقے میں آپ امن سے رہنا پسند کریں گے تو یہ ساری دھرتی جو ہے سب کانٹیننٹ کی، یہ اگلے 30 سال میں ایک اور گریٹ پاور بن سکتی ہے. لیکن اگر آپ صبح شام انڈیا ورسز پاکستان کی جنگ میں رہیں گے تو یو آر ڈومڈ. اینڈ پاکستان از اے گریٹر لوزر دین انڈیا، آئی کین ٹیل یو دیٹ. آج آپ نے موقع دیا تو میں نے ساری باتیں کر دی ہیں، لیکن آئی ڈو اٹ ود دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. نہیں سر، بالکل دس از فار دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پاکستان، اور انڈیا پاکستان سے باہر نکلنا پڑے گا. ادروائز میرا خیال ہے کہ انڈیا از مووڈ فارورڈ. انڈیا تو پاکستان سے انہوں نے دے ہیو لیفٹ ڈیلنگ ود پاکستان. وہ کہتے ہیں لیٹس لک ایٹ دی ادر ورلڈ بیکاز دنیا بہت بے شک بے شک. سو ہمارا جو چیلنج ہے وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سا ڈسکشن شروع ہو رہی ہے. ہمارا جو چیلنج ہے، ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کو ہم استعمال کرتے ہیں فار اور گو کہ میری پرسنل ذاتی رائے میں تو مذہب جو ہے وہ کسی کا انڈیویجول بزنس ہے. دس از ناٹ اے کلیکٹیو. اس کو آنا چاہیے. اگر وہ کلیکٹیو کریں گے تو وہ اس کی شکل پرابلم بن جائے گی. اچھا، ہم کیا چاہتے ہیں سر؟ ہمارے میں سے بہت سارے لوگ سعودی عرب کا ماڈل پسند کرتے ہیں، آدھے لوگ چین کا ماڈل پسند کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں ترکی اچھا ہے، آدھے ایران کی طرف جاتے ہیں. سو دا پروجیکٹ اسلام جو ہے وہ ہمیں اس طرح کا پاکستان نہیں دے سکا the one we envisioned. اور پروجیکٹ اسلام کے پاس تو سارا کچھ موجود ہے. then why we aspire کہ باقیوں جیسے ہم ہو جائیں؟ سو سر ہمارے اندر یہ جو ایک کمی ہے، سو یہ ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں ریاست مدینہ بھی چاہیے لیکن ساتھ مجھے چین کا نظام بھی چاہیے. تو یہ کنٹرڈکشن ہے ہماری سوسائٹی سسٹم اینڈ پولیٹیکل ایلیٹ کے اندر. سر قمر چیمہ صاحب، مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان نئے پاور میں آئے تھے اور انہوں نے ریاست مدینہ کے اوپر بات کی تھی تو میں نے ان کی سپورٹ میں ایک آرٹیکل لکھا تھا جس پہ مجھے بہت تنقید ہوئی. دوستوں نے کہا کہ یار تم عجیب آدمی ہو. میں نے کہا عمران خان whether his position is right or wrong seems to be sincere with his vision. تو let's try to understand the vision is. تو میں نے کہا یہ یاد رکھیں کہ جو ریاست مدینہ تھی اس کے اندر جس کا ویلفیئر کی بات عمران خان کرتے ہیں تو اس کی اپنی کیپیسٹی تو ویلفیئر کی زیرو تھی. مکے اور مدینے میں صرف کھجوریں اگتی تھیں. اگر وہ ایک جسٹ طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی تو دیٹس نتھنگ. ریاست مدینہ کی جو ساری ویلتھ ہے وہ تو جہاد سے آئی تھی، جس کی ڈسٹریبیوشن شاید ایک زیادہ فیئر طریقے سے ہوتی ہوگی خلفائے راشدین کے دوران میں اور رسول اللہ کے دوران میں. بٹ یو کانٹ سے کہ ریاست مدینہ ہم ریوائیو کر دیں گے اور ویلفیئر اسٹیٹ ان پرنسپلس پہ بنائیں گے. اور میں نے کہا اسی تقریب میں عمران خان ماڈل دے رہے ہیں چائنا کا وچ از این ایتھیسٹک ریجیم. تو یہ جو اسے کہتے ہیں اکلیکٹسزم کہ یو ڈونٹ ہیو اے سینٹرل آرگومنٹ، یو چوز فرام ہیئر اینڈ یو چوز فرام دیئر.
and you think you have gotten away with a very fascinating uh, uh, popular speech, which he did. But for me, या जो भी कोई थिंकर आप कह सकते हैं, एनालिस्ट है, उसको तो ये बताना पड़ेगा कि चाइना कोई खिलाफत राशिदा की बुनियादों पे तो नहीं बना ना। वो तो मार्क्सिज्म को लेके उन्होंने बाद में कैपिटलिज्म को इस्तेमाल किया अपने इंटरेस्ट में, और वहां से वो आगे निकले हैं। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स और पॉलिसी की वजह से चाइना की सारी ये इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ। इट्स वेल नोन कि सोवियत यूनियन से अलग करने के लिए हमारे जरिए ये हुआ था, जब कैसिंजर केम और वो पिंग पोंग डिप्लोमेसी, तो तब से चाइना की मदद अमेरिका ने की और उसको एक इतना बड़ा इंडस्ट्रियल पावर बनाया। पाकिस्तान को 1960s में वर्ल्ड बैंक और अमेरिका एक मॉडल स्टेट बनाना चाहता था, और पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जीरो से शुरू हुई थी, मगर खासी इंप्रेसिव थी। मैं अक्सर बताता हूं कि एज ए यंग मैन आई वाज प्राउड कि पाकिस्तान में अपनी टूथपेस्ट, अपनी ये सारी चीजें बन रही हैं और पाकिस्तान आगे को जा रहा है। इन्होंने वो सारा कुछ छोड़ के तो वो मुजाहिदीन भेज दिए कश्मीर में, और 65 की जंग हो गई। मेरा क्लेम है, ये जितने इकोनॉमिस्ट हैं वो मुझे प्रूव करें, उसके बाद पाकिस्तान में कभी भी अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई। मुशर्रफ के दौरान में और जिया के दौरान में जो पैसा आया वो तो अमेरिकन पंपिंग है डॉलर्स की, विदाउट द इकोनॉमी प्रोड्यूसिंग वेल्थ। तो आपको वही करना होगा जो आपने शुरू किया था, लेकिन आपने वो नहीं किया, आपने जंगें शुरू कर दी। और सिंगापुर और ये जो आपकी इस पॉलिसी को, साउथ कोरिया वाले यहाँ पे आए थे ये स्टडी करने पाकिस्तान के मॉडल को, वो आगे निकल गए हैं। क्योंकि आप देखें साउथ ईस्ट एशिया में हर स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ टेरिटोरियल झगड़ा है, लेकिन आसियान हैज डिसाइडेड दे विल नेवर गो टू वॉर और निगोशिएशन से सेटल करेंगे। आपने जंगें खुद, हिंदुस्तान से ज्यादा जंगें पाकिस्तान ने उनके साथ शुरू की हैं। ये मैं ही नहीं कह रहा, आपके वो एयर मार्शल असगर खान कह गए हैं, और उसके बाद कई लोगों ने कहा है, मेरी गैरजन स्टेट की किताब में भी सारा प्रूफ है। यू वांट टू गो टू वॉर विद इंडिया to get Kashmir, you haven't got an inch out of it. Why not accept it? कि अमन के जरिए शायद कश्मीर की भी आज़ादी से मुराद ये है कि वो बॉर्डर, आप जैसे मनमोहन सिंह ने कहा था, एंड आई थिंक ही वाज राइट, बॉर्डर्स कैन नॉट बी रीड्रॉन बट बॉर्डर्स कैन बी रेंडर्ड पोरस, के बॉर्डर नाम के हों और आना जाना फ्री हो जाए। और क्या चाहिए हमें? हम तो पंजाब में अपने सारा बॉर्डर खोलना चाहते हैं, सिर्फ कश्मीर में ही नहीं। वी वांट टू गो एंड इंटरैक्ट विद आवर ब्रदर इन द पंजाब और बाकी भी दुनिया, जहां सारे, मैं तो साउथ इंडिया तक गया हूं, हर जगह इंसान एक जैसे ही है, गरीबों का वही बुरा हाल है हर जगह पे। मिलके बन ये इलाका, आप वो गुरु नानक का और बुद्धा का कहना है कि दुख इंसान की किस्मत है, दुख को कम करना इंसान की कोशिश है। तो लेट्स try to reduce our suffering, the suffering of our people, by cooperation. We think India and Pakistan की पार्टीशन जो है वो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है और 2 स्टेट्स बन गई हैं। जो हुआ उसके बाद वो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन लेट्स bury the hatchet और यहां से 2 स्टेट्स सॉलिडेरिटी, कोऑपरेशन के जरिए आगे बढ़े। यार ये सारा यूरोपियन हिस्ट्री देख लो। कमर चीमा, यू आर ए यंग मैन, कभी यूरोप में जाके देखें, कब्रिस्तान के कब्रिस्तान पड़े हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के। 18-17 years old young man killed for vain war glory of the generals. हमने तो जंग देखी कोई नहीं है। 65 और 71 की तो ये तो they were border wars, nothing happened to the people. स्टालिनग्राड का जाके देखें, रशिया में क्या हुआ। We have never been to war and very good. Let's not have war. Let's have peace. और बताएं। जी सर, बस सर मैं बस आखिरी सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं आपको आप तब से बोल रहे हैं तो आई डोंट वांट टू कीप यू इन दैट। सर
ابھی تو جیسے آپ نے کہا، میں نے کہا کہ چائنا، ایران، ٹرکی ایگزام، یہ ساری باتیں ہو گئی. تو سر مجھے ایسے لگتا ہے کہ انٹل اینڈ انلیس آپ پروجیکٹ پاکستان کی بات نہ کریں، نیشنلزم اپنی بات نہ کریں، اور جو دوسروں کے ماڈل ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا بند کریں، اور جو ایران سے ہم انٹرفیئرنس لیتے ہیں، سعودی عرب سے لیتے ہیں، چین سے لیتے ہیں، باقی جگہوں سے لیتے ہیں، تو وہ ہمارا جو ہے ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے. سو ہم یہ آئیڈینٹی کیوں نہیں ڈیولپ کر سکے؟ دس از مائی لاسٹ کوسچن سر. اور تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آئیڈینٹی اگر ہماری بن جائے، جو بھی ہم جس طرح کا بھی پاکستان چاہتے ہیں، ہمیں ایک رولر آتا ہے وہ کچھ شناخت دینا چاہتا ہے، دوسرا کچھ شناخت دینا چاہتا ہے، زیاد سے ہمیں اسلامسٹ بنا دیا، انہوں نے ہمیں انڈو کر دیا، تو سوسائٹی کنفیوز ہے. سو اس کا سر کیا یہ آئیڈینٹی کرائسس کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اس کی بھی بیس اسی میں ہے کہ نئے سوشل کانٹریکٹ میں ہے، انڈوئنگ آبجیکٹو ریزولوشن میں ہے، یا کیا آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک کتاب آئی تھی انڈس ساگا، اعزاز احسن. اعجاز احسن صاحب کی. ان کی کتاب ایک اور سوچ لے کے آئی تھی. صرف اس میں ایک جگہ پہ انہوں نے ڈنڈی ماری تھی. انہوں نے کہا تھا کہ پارٹیشن کے وقت جو مسلمان یہاں آ گئے وہ اپنے گھر واپس آ رہے ہیں. تو آپ ایک ٹیریٹوریل آئیڈیا کے ذریعے پاکستان کی شخصیت بنانا چاہتے تھے، چلو ویری گڈ. لیکن آپ نے جا کے ختم یہی کیا کہ ٹو نیشن تھیوری تو ٹھیک تھی، کیونکہ ہندوستان سے جو مسلمان یہاں آ گئے وہ اپنے واپس گھر میں آ رہے تھے، یعنی کہ یہاں کے ہندو سکھ جو یہاں سے پھر ہم نے نکال دیے وہ بھی ٹھیک تھا. میں سمجھتا ہوں اس قسم کی پاپولزم جو ہے نا وہ بات نہیں بنے گی. لیٹس سے دیٹ جو میں نے آرگیو کیا ہے کہ رائٹ اور رانگ ہسٹری میں اسٹیٹس ایسے ہی بنتی ہیں. آفٹر آل آٹومن امپائر کے خلاف عربوں نے بغاوت کی تو اسرائیل بنا نا. اگر عرب یہ نہ کرتے تو کوئی اسرائیل بھی نہ بن سکتا. آپ کی جو حرکتیں ہیں ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ آپ کے بس میں نہیں ہوتے. تو میری تو یہ بھی آرگومنٹ ہے کہ اگر ایک ہندوستان کے اندر سارے لوگ مل کے رہتے تو انڈین آرمی کے اندر مسلم اوور ریپرزنٹیشن تھی، 38 to 42% تھی، جبکہ مسلم پرسنٹیج آف پاپولیشن اس زمانے میں صرف 25% تھی. پولیس کے اندر پنجاب میں مسلمانوں کی جو پاپولیشن تھی وہ 57.1% تھی، لیکن پولیس کے اندر 73% مسلمان تھے. اور یو پی کے اندر جہاں پہ 14% مسلمان تھے، 50% پولیس مسلمانوں کی تھی. تو ٹھیک ہے، کچھ علاقوں میں اور کچھ ایریاز میں مسلمان بیکورڈ تھے، کچھ میں بہت آگے تھے. سارے سب کانٹیننٹ کی جو سب سے زیادہ سینسٹیو ایریاز ہیں، نارتھ ویسٹ اور نارتھ ایسٹ، وہاں پہ تو مسلمان میجورٹی پہلے ہی تھی. لیکن چلو پارٹیشن ہو گئی، وی کانٹ انڈو دا پاسٹ. اب وٹ ایور از پاکستان از پاکستان. اس کے اندر ہر پاکستانی کو ایکول رائٹس ہونا چاہیے. مذہب کو آپ پرائیویٹ فیتھ بنا دیں، یا جس طرح میں نے کہا ہے کہ ساری مساجد کو اسٹیٹ لے لے، اور وہ بھی ایک سیکولر اسٹیٹ ہے جو ترکی ہے. وہاں پہ فتویٰ جو ہے، یہ خطبہ جو ہے جمعے کا، وہ اسٹیٹ کی طرف سے آئے تاکہ پتہ لگ جائے کہ اسٹیٹ کی انٹینشنز کیا ہیں. یار جو یہ ہوتا ہے خطبہ اور کیا ہوتا ہے، یہ اسٹیٹ کی انٹینشنز ہی ہوتی ہیں نا، وہ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں. اور جو آپ کے نان مسلمز ہیں ان کو آپ امن سے رہنے دیں، وہ تو کسی کے لیے تھریٹ نہیں ہے. آپ کی جنگوں کے اندر سیسل چودھری نے پرومیننٹ حصہ لیا، باقی کرسچنز بھی ہیں. آپ کے جسٹس بھگوان داس کا بڑا ذکر ہوتا ہے. تو آپ کو اگر آپ چانس دیں تو اچھے لوگ تو آپ کے پاس کسی مذہب کی بنیاد پہ لوگ اچھے نہیں ہوتے، لوگ اپنے عمل سے اچھے ہوتے ہیں. آفٹر مسلمانوں نے اپنے خلیفوں کو قتل کیا نا. یہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کا جنگ ہوئی، حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی جنگ ہوئی، دونوں طرف صحابہ تھے. تو اگر یہ سارا کچھ تب ہو سکتا ہے تو اب وائی ڈونٹ بی سے دیٹ واز اے گریٹ پاسٹ. ان کی بڑی اچیومنٹ ہے، ساتھ ساتھ یہ کمزوریاں بھی تھیں. ہم ایز دا 21st century Muslims want to retain those good memories and go forward. بھائی اس طرح ورنہ تو دیکھیں نا، اگر انڈیا کے اندر سیکولر اسٹیٹ نہ بنتی تو
फिर हिंदू मत के ऊपर स्टेट बनती ना, तो वो क्या स्टेट होती जहां पे मुसलमान मलिच्छ हो जाते और दलित जो हैं वो अछूत हो जाते, तो वो क्या स्टेट बनती? उसके तो टुकड़े हो जाते, और हमारे टुकड़े एक दफा हुए हैं. आफ्टर ऑल बांग्लादेश वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ डिनाइंग आवर बंगाली ब्रेदर्स इक्वल राइट्स. जो हम कहते थे हिंदू हमारे साथ करेंगे, हालांकि कोई कांग्रेस का ऐसा प्रोग्राम नहीं था और उन्होंने कभी नहीं किया. ये तो अब जाके शुरू हुआ है. अब तो इमरान खान खुद कहते हैं कि ही न्यू अ बेटर इंडिया. मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि आई हैव बीन टू इंडिया, जो नेहरू और गांधी का इंटरव्यू इंडिया था, और वो एक एक मुनासिब इंडिया था जिसमें हर एक की जगह थी. लिहाजा मेरी बड़ी क्रिटिसिज्म है ये सारी टू नेशन थ्योरी पे और ये और वो, एंड आई स्टैंड बाय इट. मगर मैं कोई डिस्ट्रक्टिव सोच नहीं रखता, मैं कंस्ट्रक्टिव सोच रखता हूँ कि हिस्ट्री में ऐसी स्टेट बननी थी और ये बर्तानिया का फैसला था कि इसको पार्टीशन किया जाए. अगर वो ना चाहते तो हमारे लीडरशिप को अंदर कर देते. आफ्टर ऑल कांग्रेस को उन्होंने कई दफा अंदर किया है, तो कौन सा इनकलाब आ गया था? वो मुस्लिम लीग की लीडरशिप को अंदर कर देते तो पाकिस्तान की मूवमेंट ही ठप हो जाती. इनके साथ तो सारे नवाब थे जिन्होंने कभी किसी जेल में नहीं बैठने की कोई आदत नहीं थी. तो वो तो अंग्रेज ने अपने पूरी पॉलिसी के तहत, एंड आई हैव गिवन सो मच एविडेंस, मुझे कोई क्वेश्चन करे कि क्या मैंने शो नहीं किया कि बर्तानिया की अपनी आर्मी की डिसीजन थी कि लेट्स डिवाइड इंडिया एंड क्रिएट टू स्टेट्स. डिमांड चाहे मोहम्मद अली जिन्ना की थी, लेकिन आफ्टर ऑल द ब्रिटिश हैड द फाइनल से एंड दे डिसाइडेड फॉर द पार्टीशन. तो इस सारे ड्रामे को फिलोसॉफिकली लिया जाए, जो हो जाता है वो हो जाता है. हिस्ट्री में जो हो जाता है वो अनडू नहीं हो सकता. लेकिन हिस्ट्री के सामने अगर आप उसके गुलाम हो जाएं तो ये आपकी कमजोरी है. कोई आपसे आपका, मैं यहाँ पे आई हैव लिव्ड देयर फॉर 47 इयर्स, तो कोई मुझे मेरे दरवाजे पे आके कहे कि आज से तुम अपना मजहब बदल लो, वुड यू डू यू थिंक आई विल एक्सेप्ट इट? या नाम बदल लो. सच्ची बात है, जहां पे जब यह रेसिज्म हुई तो मैंने अपने बेटों को कहा, यार तुम अहमद जो है ना, ये तुम्हें टारगेट बना देता है, तुम कोई और नाम थोड़ा सा न्यूट्रल. उन्होंने कहा नहीं, हम तेरे बेटे हैं और अहमद ही हमारा नाम है, तो वी विल फेस इट. तो लोग अपनी आइडेंटिटी को खुद खुशी से नहीं छोड़ते. लेकिन वो कौन सा माहौल है कि इस माहौल में अगर कोई रेसिस्ट है तो सारी स्टेट उसके खिलाफ होती है. हमारे यहाँ अगर कोई रेसिस्ट है और वो नफरत फैला रहा है तो वो हमारे इस्लामाबाद में जाके पूरी स्टेट को पैरालाइज कर देता है. यार गालियां देता है माँ बहन की लोगों को, और वही स्टेट उनको पैसे देती है. वी ऑल नो दैट. सो लेट्स नॉट ब्लेम खादिम हुसैन रिजवी, ही इज गॉन. आई होप ही इज इन पैराडाइज एंड व्हाटएवर. वो तो एक आम मौलवी था, ही हैड नो सोशल स्टैंडिंग. उसको यहाँ पे ला के पूरे गले में लोगों के डाल देना, ये आपकी स्टेट का प्रोजेक्ट है यार. द प्रॉब्लम इज इन द एस्टेब्लिशमेंट, नॉट इन द कॉमन पीपल. कॉमन पीपल तो चाहते हैं कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुनासिब हो, उनके बच्चों को की स्कूल की फीस उनके पास हो और उनका मुस्तकबिल बेहतर हो. और ये स्वीडन में भी माँ बाप यही चाहते हैं, और पाकिस्तान में भी ये चाहते हैं, और मद्रास में और बॉम्बे में भी यही चाहते हैं. 90% पीपल हैव नो टाइम फॉर एनीथिंग एल्स. ये तो 2-3% जो होती है ना एलीट, वो अपने प्रिविलेजेस के लिए सबको पागल बना के रखती है. लेकिन आपका मेरा काम है उसको चैलेंज करना और एक बेहतर मुआशरे का आइडिया देना. बाकी पब्लिक की बात है, मान ले ना माने. बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि वी शुड कीप चैलेंजिंग जो स्टेटस को होता है उसको, और इसी से मेरा ख्याल है अच्छा मुआशरा कंस्ट्रक्ट हो सकता है. सर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई, पता ही नहीं चला कब 54 मिनट्स हो गए. इट वेंट सो वेल. आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. आपके जो आपने इतनी जो है वो दानिश की बातें की सर, उनका बहुत शुक्रिया. और सर कभी कभी आपको मैं तंग करता रहूंगा ताकि हमारे व्यूअर्स तक, और जो सर मैं नेक्स्ट आपके साथ इंटरव्यूज करूंगा दैट विल बी बेस्ड ऑन योर बुक्स. सो एक एक बुक लेके सर वो, ताकि मेरी भी थोड़ी नॉलेज बढ़े, लोगों की भी बढ़े. सो इट शुड गो विद दैट सर. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर. आई एम ग्रेटली ऑनर्ड. थैंक यू वेरी मच कमर चीमा जी. दिस वाज a very great discussion.
बहुत मजा Thank मुझे भी आया। आपके sir. सवाल इतने इंटेलिजेंट और इतने फोकस थे कि मुझे भी सोचने के ऊपर मजबूर किया गया। ये जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यूई से ज्यादा इंटरव्यूअर का रोल होता है कि वो कहाँ से उस बंदे के अंदर जो भी है वो आगे लेके आए। तो ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन हुई है। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. I'm honored for this compliment, sir. Thank you, थैंक sir. यू, थैंक यू सो मच।